السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی کہیں آپ ہوں۔ محترم ناظرین، آپ کے اپنے چینل پرواز میڈیا کی مقبول عام پروگرام بایوگرافی سیریز میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، 30 نومبر کا دن عظیم مجاہد آزادی تحریک ریشمی رومال کے بانی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا یوم وفات ہے۔ آج کی سیریز آپ کی خدمات اور کارناموں پر مشتمل ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ تازہ ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم عالم دین، ایک مشہور مجاہد آزادی اور ریشمی رومال تحریک کے بانی تھے۔ ہندوستان کی آزادی میں مولانا کا کردار اتنا بڑا ہے کہ اس کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ گاندھی جی کو مہاتما گاندھی کا خطاب جس شخصیت نے دیا تھا وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سن 1851 عیسوی کو بریلی میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کے والد مولانا ذوالفقار علی عثمانی بسلسلہ ملازمت مقیم تھے۔ ابتدائی تعلیم میاں جی منگلوری سے حاصل کی۔ عربی کی ابتدائی کتابیں اپنے والد ماجد اور چچا مولانا مہتاب علی سے پڑھی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے ہندوستان کی مشہور اسلامی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا، جس کو جہاد آزادی سن 1857 کے عظیم مجاہد آزادی حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے قائم کیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا اولین مقصد انگریزوں کے خلاف لڑنے والے مجاہدین پیدا کرنا تھا، جس کو اس کے پہلے طالب علم مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کر دکھایا۔ چنانچہ مولانا نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہیں درس و تدریس کی خدمت انجام دینا شروع کی اور انگریزوں کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ گرامی حجت الاسلام امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر سن 1878 عیسوی میں ثمرۃ التربیت کے نام سے نوجوانوں کی ایک تنظیم بنائی۔ جب بھاری تعداد میں نوجوان اس سے جڑنے لگے تو انگریزوں نے اس پر پابندی لگا دی۔ اس کے کچھ عرصے بعد سن 1919 عیسوی میں جمعیت الانصار کے نام سے ایک دوسری تنظیم بنائی، جس کی باغ ڈور اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو سونپی۔ اس پر بھی انگریزوں نے پابندی لگا دی۔ تو پھر سن 1913 میں نظارت المعارف کے نام سے ایک تیسری تنظیم بنائی۔ گزشتہ 31 سال کی محنت اب رنگ لانے لگی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوان آپ سے جڑنے لگے تھے۔ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم منصوبہ بنایا اور اس دور کے عظیم مجاہدین آزادی کو اعتماد میں لیا۔ اس منصوبے کے مطابق انگریزوں کے خلاف جنگ کے لیے ہندوستان سے باہر ایک عظیم فوج کا قیام تھا، تاکہ ان پر خارجی اور داخلی دونوں طرف سے حملہ کیا جا سکے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے روس، جرمنی، سری لنکا اور دوسرے ممالک میں وفود بھیجے اور اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان بھیجا، تاکہ وہاں کی حکومت اور آزاد قبائل کے تعاون سے سرحد پر فوج کھڑی کی جا سکے۔ مولانا عبید اللہ سندھی دیگر علماء کے ساتھ کابل پہنچے اور سن 1915 عیسوی میں ایک بھارتی فوج کی بنیاد ڈالی، جس میں جرمنی اور افغانستان کا مکمل تعاون حاصل تھا۔ چنانچہ ایک عبوری حکومت کا قیام عمل میں آیا، جس کے صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ، وزیر اعظم مولانا برکت اللہ بھوپالی اور وزیر خارجہ مولانا عبید اللہ سندھی کو بنایا گیا۔ اسی دوران حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز مقدس کا رخ کیا تاکہ ترکی خلیفے سے اس جنگ میں مدد لی جا سکے۔ وہاں انہوں نے ترکی کے وزیر جنگ اور وزیر بحریہ سے ملاقاتیں کی اور کئی معاہدے کیے۔ ادھر مولانا عبید اللہ سندھی سرحد پر مجاہدین آزادی کی فوج بنانے میں پیش قدمی کر رہے تھے اور یہ سارے حالات ایک ریشم کے رومال پر لکھ کر اپنے استاذ گرامی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو حجاز بھیج دیا۔ مگر بدقسمتی سے وہ ریشمی رومال انگریزوں کے ہاتھوں پکڑا گیا اور انگریزوں کے ایوان حکومت میں ایک زلزلہ پیدا ہو گیا۔ انگریزوں نے حجاز میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا وحید احمد مدنی، مولانا عزیر گل پشاوری اور حکیم نصرت حسین وغیرہ بھی گرفتار کر لیے گئے اور سب کو یورپ کے ایک جزیرہ مالٹا جیل میں بھیج دیا گیا۔
انگریزوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو 3 سال اور 7 مہینے جیل میں رکھا اور بہت سی اذیتیں دی. پھر آپ 8 جون سن 1920 عیسوی کو رہا کر دیے گئے. جب آپ رہا ہو کر ہندوستان میں بمبئی بندرگاہ پر پہنچے تو ہندوستان کے دیگر مجاہدین آزادی کے ساتھ خود گاندھی جی آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے. جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے تو آپ کے شاگردوں نے جمعیت علماء ہند کو قائم کیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اب جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے آزادی کی تحریک میں حصہ لینا شروع کیا اور اسی سلسلے میں آپ نے انگریزوں کے خلاف ترک موالات عدم تعاون کا فتویٰ جاری کیا. علی گڑھ میں ملیہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور جمعیت علماء ہند کے اجلاس عام کی صدارت فرمائی اور انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا. اب عمر کافی ہو چکی تھی. آزادی کی اس طویل جنگ نے آپ کو کمزور کر دیا تھا. چنانچہ 30 نومبر سن 1920 عیسوی کو ہندوستان کا یہ عظیم مجاہد آزادی دہلی میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ آزادی کی مصروفیات کے باوجود کئی کتابیں لکھی جن میں ادلہ کاملہ، ایضاح الادلہ اور قرآن پاک کا اردو ترجمہ پوری دنیا میں مشہور ہے. کسی عظیم عالم دین کی عظمت کا اندازہ اس کے شاگردوں کی عظمت سے لگایا جاتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں شاگردوں میں جو چاند ستارے بن کر دنیا کے افق پر چمکے ان میں چند نام یہ ہیں: شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی، متکلم اسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، بانی تبلیغ مولانا الیاس کاندلوی. یہ وہ عظیم شاگرد ہیں جنہوں نے اپنے استاذ کے مشن کو آگے بڑھایا اور ہندوستان کی تاریخ میں ایسے کارنامے انجام دیے جس سے ہندوستان کی تاریخ کے ابواب آج بھی روشن ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الہند کو امت اسلامیہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے. آسمان تیری لحد پر شبنم افسانی کرے، سبزے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان عبدالجبار جمیل کو دیجیے اجازت. خدا حافظ والسلام علیکم.